بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں سیکورٹی فورسز کے آپریشنز کے حوالے سے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز نے 5 روز میں مختلف آپریشنز کے دوران مجموعی طور پر 43 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر آپریشنز کیے، جس میں 9 دسمبر سے 13 دسمبر تک 43 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR نے بتایا کہ 13 دسمبر کی درمیانی شب سیکورٹی فورسز نے ضلع لکی مروت میں کارروائی کی، جس میں خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق لکی مروت آپریشن میں 6 خوارج مارے گئے۔ 9 دسمبر سے اب تک پختونخوا میں 18 خوارج ہلاک ہوئے۔ ISPR نے بتایا کہ 13 دسمبر کو بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے 2 الگ الگ کارروائیاں کی۔ موسیٰ خیل اور پنجگور میں 2 الگ الگ آپریشن میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ 9 دسمبر سے 13 دسمبر تک بلوچستان میں 25 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی ہلاکت سے فتنہ الخوارج اور بلوچستان میں سرگرم دیگر دہشت گرد گروہوں کو بڑا دھچکا لگا۔ یہ کارروائیاں علاقے میں امن بحال ہو جانے اور خوارج کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ ISPR نے کہا کہ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نیوز شامل کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے احتجاج میں رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان، بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت دیگر رہنماؤں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف طور قتل کا مقدمہ کیا گیا۔ مقدمے میں علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید، زلفی بخاری، رؤوف حسن، حماد اظہر اور دیگر قیادت کو بھی نامزد کیا گیا۔ FIR کے متن کے مطابق رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا وقوع بانی PTI کے ایما اور حکم پر ہوا اور تمام وقوع کا منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا۔ منصوبہ مختلف اوقات میں جیل میں ملاقات کے لیے جانے والی PTI کی اعلیٰ قیادت کے ذریعے بنایا گیا۔ FIR میں کہا گیا کہ اس منصوبے کے گواہان جیل کے کچھ قیدی، مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں۔ FIR کے متن کے مطابق بشرا بی بی اور دیگر ملزمان نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عوام کو مشتعل کیا۔ PTI قیادت نے عوام کو فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، جس سے وقوع ہوا۔ یہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج میں ڈیوٹی پر مامور ایک نامعلوم ڈرائیور کی گاڑی نے 3 رینجرز اہلکاروں کو ٹکر ماری تھی اور وہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ پاک شہیدوں کے درجات بلند فرمائے اور اللہ پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA اسلام آباد کے سائبر کرائم ونگ نے پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کی کوریج کرنے والے درجنوں صحافیوں اور ولاگرز کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت درج کیے گئے مقدمات میں نامزد ملزمان پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنا کر پھیلانے اور لوگوں کو اکسانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ مقدمات میں صحافی ارمیت سنگھ، احمد نورانی، عبد القادر، حسنین رفیق، سلمان دورانی،
عمران کھٹانہ، مریم شفقت ملک اور رضوان احمد خان کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں کہا گیا کہ صحافی ہرمیت سنگھ نے اپنے ٹویٹر پر پروفائل کے ذریعے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف بدنیتی پر مبنی بیانیے کو فروغ دیا۔ مقدمے کے مطابق صحافی ہرمیت سنگھ نے عوام کو پرتشدد کارروائیوں کی طرف مائل کرنے، شہریوں میں خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے اور ریاست کے ستونوں کے درمیان عداوت پیدا کرنے کی گھناؤنی کوشش کی۔ مقدمے کے مطابق ہرمیت سنگھ نے مخصوص لوگوں کے سیاسی مفادات کے لیے صوبائیت اور نسلی انتشار کو ہوا دی، جو کہ بغاوت کی مذموم حرکت ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔